کہتے ہیں اللہ نے انسان کو رشتوں کے حصار میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں پہنچ کر انسان خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ ہر رشتہ جس سے انسان منسلک ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ انسان نہ اپنے بہن بھائی کے انتخاب میں آزاد ہے نہ ماں باپ کے۔ ہر ایک رشتے کو ایک خونی رسی سے خدا نے جوڑ دیا ہے جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، وہ خدا کے بنائے رشتے کو خوبصورت ضرور بنا سکتے۔ دنیا میں بس ایک رشتہ ایسا بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اسے بناؤ گے بھی تم اور نبھاؤ گے بھی تم۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو خونی نہ ہوتے ہوئے بھی کہیں کہیں خون سے زیادہ کام آتا ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے جو اگر صحیح رہ جائے اور اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ہر رشتے کی بھرپائی ضرور کرتا ہے۔ اس رشتے کا نام دوستی ہے۔ دوستی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو وقت پڑنے پر ایک رشتے کی خلا کو پورا کرتا ہے۔ کہیں انسان کا دوست ضرورت کے وقت اس کے باپ کی جگہ کام آتا ہے۔ کہیں جب محبت کی ضرورت ہو اور ماں کی محبت نہ ملے تو یہی رشتہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کہیں بہترین بھائی بن جاتا ہے۔ انسان جتنی قربانیوں سے اس رشتے کو نبھاتا ہے یہ رشتہ نکھر کر اتنا ہی خوبصورت انداز میں سامنے آتا ہے۔ کربلا میں یوں تو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بہت سے جانثاروں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے وجود کو امام حسین پر قربان کر دیا، لیکن ایک شخصیت کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ ہے حبیب بن مظاہر کی شخصیت، جنہیں امام حسین علیہ السلام کے دوست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حبیب بن مظاہر اسدی کوفہ کے رہنے والے اور قبیلے بنو اسد سے ہیں۔ حبیب بن مظاہر ایک پرہیزگار اور باتقوا شخصیت کے حامل تھے جس سے لوگوں نے خیر کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ حافظ قرآن تھے، نمازی تھے اور راہ خدا میں انفاق کرنے والے تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے دارالخلافہ کو کوفہ میں منتقل کیا تو حبیب مدینہ چھوڑ کر امیر المومنین کے ساتھ کوفہ چلے آئے اور آپ کے ساتھ باغیوں سے جہاد میں مصروف ہو گئے، اور نہ صرف آپ کے اصحاب خاص کے زمرے میں قرار پائے بلکہ آپ کے علوم کے حاملین میں شمار۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں علم منائز سکھایا۔ واقعہ اشور سے برسوں قبل میسم تمار کا قبیلے بنو اسد سے گزرا ہوا تو دونوں نے ایک دوسروں کو شہادت کی بشارت دی، اور اسی علم منائے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ امیر شام کے واصل جہنم ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے بعض اکابرین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور امام حسین کو خط لکھا اور امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب مسلم بن دقیل امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کر کوفہ آئے تو مسلم بن دقیل کے ہاتھوں امام حسین کے بیعت کرنے والوں میں حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ بھی تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ آئے اور لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو جان و مال کے خوف سے لوگوں نے بیعت توڑ دی، تو اس وقت بھی حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ اپنی بیعت پر قائم رہے اور ابن زیاد کے سپاہیوں سے چھپتے چھپاتے خفیہ طور پر کوفے سے نکل گئے۔ بالآخر وہ سال محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین کے قافلے سے آ ملے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 محرم الحرام کو حبیب کے پاس مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ایک قاصد امام کا خط لے کر آیا جس میں امام حسین علیہ السلام نے حبیب بن مظاہر کو اپنے کربلا پہنچنے کی خبر دی تھی۔ حبیب بن مظاہر نے کربلا پہنچ کر ایک بار پھر امام کی نسبت اپنی وفاداری میدان عمل میں ثابت کر دی۔ جب دیکھا کہ امام کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم اور آپ کے دشمنوں کی تعداد کثیر ہے تو امام سے عرض کی، مولا آپ اجازت دے تو میں جا کر قبیلے بنو اسد کے لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے دعوت، شاید خدا انہیں ہدایت دے۔ امام نے اجازت دے دی تو حبیب تیزی کے ساتھ اپنے قبیلے میں پہنچے اور ان کو مولا کی نصرت کے لیے ابھارا، لیکن عمر سعد نے ایک لشکر بھیج کر بنی اسد کو امام کی طرف آنے سے روک دیا۔ شب عاشور نافع بن ہلال نے حبیب کو اصحاب کی وفاداری اور استقامت کے سلسلے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی فکر مندی سے آگاہ کیا تو حبیب اور نافع مل کر اصحاب کی طرف گئے اور انہیں اکٹھا کر کے سب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلان کیا کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک خاندان رسول کی حمایت و حفاظت کریں گے۔ عاشور کے دن امام حسین نے اپنے مختصر سے لشکر کے میسرے پر حبیب بن مظاہر کو رکھا اور میمنے پر زہیر بن کین کو اور پرچم کے ساتھ لشکر کی قیادت مولا عباس کو سونپی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب لشکر یزید سے مخاطب ہو کر اپنا حسب و نسب بیان کیا اور اپنے فضائل گنواتے رہے تو شمر ملعون نے کہا، اگر تمہاری بات میرے سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب میں نے خدا کی عبادت شک کی حالت میں کی۔ حبیب بن مظاہر نے فوراً جواب دیا، اے شمر، تو 70 شکوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت کرتا ہے جس پر تجھے یقین نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تمہاری سمجھ میں ایمان کی بات آ بھی نہیں سکتی کیونکہ تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ جب نماز ظہر کا وقت آ پہنچا تو امام نے فرمایا، ان سے کہو کہ جنگ روک لے تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ حسین بن نمیر ملعون نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں، پڑھنے سے کیا فائدہ؟
इस वक्त हबीब बिन मज़ाहिर ने आगे बढ़कर जवाब दिया, तू समझता है कि आल रसूल की नमाज कबूल नहीं होगी और तेरी नमाज कबूल होगी, ये शराबखोर। ये कहकर हबीब ने इस पर हमला किया और हसीन बिन नुमैर घोड़े से गिर गया और इश्किया ने लपक कर उसे हबीब के हमले से बचा लिया। हबीब बिन मज़ाहिर उम्र रसीद होने के बावजूद शुजाअत की जोहर दिखाते हुए बाल आखिर जख्मी हालत में ज़ैन से ज़मीन पर आए। इसी इसना में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब की सराहने पहुँचे और फरमाया, मैं अपनी और अपने हामी असहाब के जज़ा की तवक्का खुदावंद मुताल से रखता हूं। मरहबा हबीब, तुम एक फाजिल इंसान, हर शब एक कुरान ख़त्म कर।